شجر امید قسط نمبر 1۔ اس روز صبح ہی سے آسمان نے بادل اوڑھ رکھے تھے۔ سورج کی ایک جھلک دیکھنے کو آنکھیں ترس گئی تھیں۔ دھوپ کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا تھا۔ اس پر ہلکی ٹھنڈی ہوا نے موسم کی شدت میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ دسمبر کے ابتدائی ایام تھے۔ چمکدار دن میں اچھی خاصی سردی ہوتی تھی۔ کجا یہ کہ آج تو سورج بھی توانائی اور حرارت باہم پہنچانے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ زندگی بڑی سست اور بے کیف سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سستی اور بے کیفی میری طبیعت کو مقدر کرتی، قدرت نے میرے حرکت میں آنے کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت صبح کے 9 ساڑھے 9 بجے ہوں گے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا چند اہم کیس کی فائلوں کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب، دریا کے کنارے ایک نوجوان کی لاش پڑی ملی ہے۔ میں فائلز کو ایک طرف ہٹا کر کانسٹیبل کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس نے بڑی چونکا دینے والی اور سنسنی خیز اطلاع دی تھی، لہٰذا میرا حیرت سے اچھل پڑنا لازمی بات تھی۔ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا، طفیل، تم کس بد نصیب نوجوان کی بات کر رہے ہو؟ جناب، میں اس کو تو نہیں جانتا، کانسٹیبل نے جز بز ہوتے ہوئے کہا۔ چاچا یعقوب یہ اطلاع لے کر تھانے آیا ہے، وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسی چاچا کو اندر بھیج دو، میں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ ان دنوں میں قصبہ مرادآباد کے تھانے میں تعینات تھا۔ نظام پور، فقیر کالونی، سلطان آباد، فرید نگر اور بھکھال نامی گاؤں دیہات میرے تھانے کی حدود میں آتے تھے۔ میں اس تھانے میں پچھلے 2 سال سے اپنے فرائض انجام دے رہا تھا اور یہاں بسنے والے ہر قابل ذکر آدمی سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس قصبے پر سالہ سال سے مراد خاندان کی حکمرانی تھی، لہٰذا اس کا نام ہی مراداوالی پڑ گیا تھا، ورنہ میرے سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ ماضی بعید میں اس قصبے کا نام جگت پورہ ہوا کرتا تھا۔ مراد سینئر حسن مراد نے جگت پور کو مراداوالی میں بدلا، پھر حسن مراد، خلیل مراد اور افضل مراد سے ہوتے ہوئے یہاں کی چودراہٹ اب حبیب مراد کے قبضے میں تھی۔ مراد خاندان بنیادی طور پر زمیندار خاندان تھا اور طاقتور ہونے کے سبب وہ یہاں کے چودھری کہلاتے تھے۔ مجھے موجودہ چودھری حبیب مراد سے 2-3 مرتبہ ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ عام روایتی چودھریوں کی بنسبت میں نے حبیب مراد کو ایک مختلف انسان پایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل طفیل چاچا یعقوب کو لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ یعقوب ایک چھوٹا کاشتکار تھا۔ اس کے پاس 10 ایکڑ زمین تھی، لیکن یہ زمین خوش قسمتی سے دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی، لہٰذا وہاں کی مٹی بڑی زرخیز تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور اس کے ساتھ ہی کانسٹیبل کو باہر جانے کا اشارہ بھی کر دیا۔ چاچا یعقوب تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی چاچا، تم نے صبح ہی صبح کیا دیکھ لیا ہے؟ چاچا یعقوب کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا۔ میرے سوال کے جواب میں وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، آج بڑی سردی ہے، اس لیے کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے مجھے کچھ دیر ہو گئی۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک نوجوان کی لاش کو اپنی زمین پر پڑے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور پھر میں بھاگتا ہوا سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے چاچا یعقوب سے سوال کیا، کیا تم اس بدقسمت نوجوان کو جانتے ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، میرے خیال میں اس کا تعلق ہمارے قصبے سے نہیں ہے۔ اگر وہ یہاں کا رہنے والا ہوتا تو میں اسے دیکھتے ہی پہچان لیتا۔ مجھے لگتا ہے وہ کوئی پردیسی ہے اور کسی شہر سے آیا ہے۔ یعقوب کے آخری جملے پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور استفسار کیا، چاچا تم نے کیسے اندازہ قائم کر لیا کہ وہ پردیسی کسی شہر سے آیا ہے؟ اس کے لباس سے جناب، اس نے سادہ سے لہجے میں بتایا۔ اس بد نصیب نوجوان نے پتلون قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس کی لاش کے قریب ہی ایک بیگ بھی رکھا ہے، جیسا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، تم نے اس اجنبی جوان کی لاش یا اس کے سامان کو ہاتھ تو نہیں لگایا؟ نہیں جناب، بالکل نہیں، اس نے قطعی لہجے میں جواب دیا۔ تھانے کی طرف سے آتے ہوئے اور کس کس کو اس نوجوان کی لاش کے بارے میں بتایا ہے؟ جو بھی راستے میں ملے اسے بتایا ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ یعنی آپ یوں سمجھیں 3-4 بندوں کو تو میں نے بتایا ہی ہے۔ میں نے میزی خیز انداز میں گردن ہلائی اور سوال کیا، کیا تم نے اس نوجوان کو ایک نظر دیکھا اور یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ مر چکا ہے؟ جناب، اس کی حالت ہی ایسی ہے، وہ سراسیمہ لہجے میں بولا۔ آپ ایک نظر کیا، آدھی نظر ہی میں بھی اسے مردہ ہی قرار دے دیں گے۔ میں نے چاچا یعقوب سے مزید 2-3 سوالات کیے اور جائے وقوع پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ ASI گل فراز کو بھی لے لیا تھا۔ مذکورہ دریا تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یوں سمجھیں کہ مراداوالی کے شمال میں وہ دریا تھا اور جنوب میں ہمارا تھانہ قصبے سے جڑا ہوا تھا، لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد ہم چاچا یعقوب کی میت میں
گاؤں کے اندر سے گزرتے ہوئے جائے واردات پر پہنچ گئے۔ موزہ مرادہ والی اور دریا کے درمیان کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور دریا سے ایک کچا راستہ قصبے کی طرف آتا تھا، تاہم ہم اسی راستے پر چلتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ اس اجنبی نوجوان کی کٹی پھٹی لاش چاچا یعقوب کے کھیت میں پڑی تھی اور وہ واقعی اس بد نصیب پر نگاہ پڑتے ہی میرے دماغ اور دل نے بیک وقت گواہی دی کہ وہ پردیسی موت سے ہمکنار ہو چکا تھا۔ میں نے مذکورہ نامعلوم نوجوان کی لاش کے قریب بیٹھ کر تجربہ کار نگاہ سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں کلہاڑی کا لفظ چمکا۔ اس کی زخم زخم لاش بازوبان خاموش یہ اعلان کر رہی تھی کہ اسے کسی تیز دھار کلہاڑی کے پے در پے وار کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس نے خود کو بچانے کی کوشش میں ہاتھوں کو جو حرکت دی وہ اسے بہت مہنگی پڑی تھی۔ اس کو دونوں ہاتھ اور بازو جا بجا زخمی تھے اور اب یہ زخم کوئی معمولی نوعیت کے نہیں تھے۔ یہی حال کندھوں اور پشت کا بھی تھا اور سب سے زیادہ خوفناک رونگٹے کھڑ دینے والی حالت اس کے چہرے اور سر کی تھی۔ چہرہ لہو لہان تھا جبکہ کھوپڑی بھی 2-3 مقامات سے بری طرح پھٹی ہوئی تھی۔ اس بد نصیب کا سینہ بھی زخموں سے چور تھا۔ الغرض وہ زندگی سے بہت دور موت کی وادی میں پہنچ چکا تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں قطعاً کوئی دقت نہ ہوئی کہ اسے زندگی کی قید سے آزادی حاصل کیے کم از کم 8 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کے بدن پر پائے جانے والے متعدد زخموں کو دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا، لیکن اس وقت میں اپنے اس احساس کو کوئی نام نہیں دے سکا اور لاش کی جامعی تلاشی میں مصروف ہو گیا۔ اس اجنبی مقتول کی عمر 25-26 کے قریب دکھائی دیتی تھی۔ اس نے سیاہ پتلون پر جامنی چیک دار شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے اوپر نیلی جیکٹ نظر آ رہی تھی جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ پاؤں میں چمڑے کے سیاہ جوتے تھے۔ اس پر اتنی تیز رفتاری سے بے رحمانہ انداز میں کلہاڑیاں برسائی گئی تھیں کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا اور اس کے جسم کو کاٹنے سے قبل کلہاڑی کے خونی پھل نے اس کے لباس کا کیما بنا ڈالا تھا۔ اس وقت مجھے شدید حیرت ہوئی جب اس کی جامہ تلاشی کے نتیجے میں میرے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ یہی لگتا تھا کہ اسے قتل کرنے سے پہلے یا بعد میں اچھی طرح کنگھال کر جیبوں وغیرہ کو خالی کر دیا گیا تھا۔ میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی، اس بدقسمت نوجوان کی لاش کو ایک چادر سے ڈھکا اور اس کے سنہری بیگ کے معائنے میں مصروف ہو گیا جو اس کی لاش سے تھوڑے فاصلے پر کھیت میں رہیں پڑا تھا۔ مذکورہ بھورے رنگ کا وہ سفری بیگ کھلا ہوا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا قاتل نے اس کی بھی اچھی طرح تلاشی لی ہوگی۔ میں بیگ میں موجود سامان کا جائزہ لینے لگا۔ 2 جوڑے کپڑے، 1 سینڈل، سون حلوے کا ڈبہ اور چھوٹا موٹا عام استعمال کا سامان دیکھنے کو ملا۔ ان اشیاء کے علاوہ ایک فولڈنگ چھتری بھی بیگ میں موجود تھی۔ گویا یہاں بھی کوئی ایسی شے میری گرفت میں ناز کی جو اس نوجوان کے قتل پر روشنی ڈالتی۔ میں نے بیگ اور اس میں سے برآمد ہونے والی چیزوں کی فہرست بنائی اور اس سامان کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد میں جائے وقوع کا نقشہ بنانے میں مصروف ہو گیا۔ ASI گلفراز اس دوران گھوم پھر کر ادھر ادھر کا جائزہ لینے لگا۔ موقع پر درجن بھر افراد بھی جمع ہو چکے تھے۔ وہ ان سے بھی نامعلوم شخص کی لاش کے بارے میں مختلف سوالات کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے کام سے فارغ ہوا گلفراز تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آیا۔ اس نے ہاتھ میں کوئی سیاہ شے پکڑ رکھی تھی۔ میں نے فوراً اس شے کو پہچان لیا۔ وہ ایک چرمی بٹوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی سوال کرتا وہ مذکورہ بٹوا میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا، ملک صاحب یہ مجھے ادھر پڑا ہوا ملا ہے۔ بات ختم کرتے اس نے ایک جانب اشارہ کر دیا۔ میں نے وہ چرمی بٹوا ہاتھ میں لیتے ہوئے پوچھا، اس کے اندر کیا ہے گلفراز؟ 2 تصویروں اور ایک کارڈ، ASI نے گمبھیر لہجے میں بتایا۔ یہ بندہ کراچی سے آیا ہے ملک صاحب۔ اوہ، میں نے ایک گہری سانس خرچ کرتے ہوئے بٹوے کے اندر سے مذکورہ بالنا چیزیں باہر نکالیں اور بغور ان کا جائزہ لینے لگا۔ ان 2 تصویروں میں ایک تصویر تو 2 سالہ بچی کی تھی اور دوسری کسی عورت کی۔ عورت کی عمر اس تصویر کے مطابق 30 کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ وہ تیکھے نقوش والی ایک پرکشش عورت تھی۔ تصویروں پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد میں نے کارڈ کا جائزہ لیا۔ کارڈ پر مقتول کی چھوٹی سی تصویر بھی چسپاں تھی جس سے ثابت ہوتا تھا وہ کارڈ اسی کا ہے۔ کارڈ کے مطابق اس کا نام غلام عباس جٹ ولد غلام حسین جٹ تھا۔ وہ کارڈ کراچی صدر کے علاقے میں واقع ایک ہوٹل کا تھا جہاں مقتول غلام عباس کام کرتا تھا۔ اس ہوٹل کا نام ہم نیو ہیون غرض کر لیتے ہیں، اصل نام ظاہر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اسی کارڈ کی وجہ سے ASI مجھے اطلاع فراہم کر کے گیا تھا۔ یہ بندہ کراچی سے ہے ملک صاحب۔ یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ مقتول کا نام کیا ہے اور وہ کہاں کام کرتا تھا، لیکن کراچی سے وہ کس مقصد کی خاطر موزہ مرادہ والی پہنچا تھا یہ پتہ لگانا باقی تھا۔ اس کی یہاں آمد کا سبب معلوم ہو جاتا تو اس کے قاتل تک رسائی حاصل کرنا آسان ہو جاتا۔ میں نے موقع پر موجود تمام افراد سے مقتول کے بارے میں پوچھا لیکن کسی نے بھی اسے پہچاننے کا اقرار نہیں کیا۔
وہ سب کے لیے اجنبی تھا۔ میں نے مقتول کے بٹمے میں سے برآمد ہونے والی 2 تصویریں بھی ہر ایک بندے کو دکھائیں کہ شاید وہ ان میں سے کسی کو شناخت کر لیں، لیکن اس کوشش کا نتیجہ بھی 0 کے برابر ہی برآمد ہوا۔ اس تفتیش سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ مقتول کا موضع مرادہ والی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ نتیجہ ذہن کو الجھانے والا تھا۔ میں نے جائے وقوع سے چاروں جانب 50 قدم تک آلۂ قتل کی تلاش میں کھیتوں کا چپا چپا بھی دیکھ لیا، لیکن اس تلاش میں مجھے بری طرح ناکامی ہوئی۔ مزید 1 گھنٹے تک میں وقوع پر موجود افراد سے گھما پھرا کر مختلف سوالات کرتا رہا، لیکن کوئی بھی ایسی کارآمد بات معلوم نہ ہو سکی جو اس قتل کے اسباب اور مقاصد کو واضح کر سکے۔ یہ واردات اپنی ابتدا ہی میں سے ایک مہمہ بن کر سامنے آئی تھی۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ کسی طرح کراچی میں واقع اس ہوٹل والوں سے رابطہ کر کے مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون اتنا عام نہیں ہوا تھا، بہت ہی کم لوگوں کو یہ سہولت میسر تھی، لہٰذا سب سے آسان صورت یہی تھی کہ کسی کو کراچی بھیجا جاتا۔ بہرحال یہ تو بعد کی بات تھی، پہلے نامعلوم مقتول کی لاش کو ٹھکانے لگانے کا سوال تھا۔ موقع کی ضروری کارروائی مکمل ہوگی تو میں نے تھانے سے 2 کانسٹیبلز ملا کر لاش کو سرکاری ہسپتال بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کر دی کہ لاش کو فی الحال مردہ خانے میں محفوظ کر دیا جائے۔ پوسٹ مارٹم کے بارے میں بھی میں بعد میں بتاؤں گا۔ دراصل غلام عباس جٹ کے پراسرار قتل نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا دیا تھا، اور میں اس سلسلے میں اپنے علاقے کے ایس پی سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے لاش کو سرکاری ہسپتال بھجوایا اور خود ایس پی کے آفس پہنچ گیا۔ ایس پی احمد نواز سیال سے کوئی آدھا گھنٹہ میری میٹنگ ہوئی اور ہم اس نتیجے پر پہنچنے کہ ایک بندے کو فوری طور پر کراچی روانہ کرنا چاہیے تاکہ وہ مقتول کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے، اور یہ کہ لاش کے پوسٹ مارٹم کے سلسلے میں کوئی تعطل برتنا ٹھیک نہیں، قانونی کارروائی ہر صورت ہونی چاہیے۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا، اور ایس پی صاحب کی تائید کے بعد میرا ذہن صاف ہو گیا تھا۔ ویسے ہم دونوں اس بات پر متفق تھے کہ مقتول کا نام اگر واقع غلام عباس جٹ تھا تو پھر وہ کسی گاؤں دیہات ہی سے تعلق رکھتا تھا، اور عین ممکن تھا وہ ادھر ہی آس پاس کے کسی علاقے کا رہنے والا ہو، لہٰذا مجھے اپنی تفتیش کے دائرے کو تھوڑا پھیلانا تھا۔ ایس پی صاحب سے خصوصی ہدایات لے کر میں واپس آ گیا۔ جب میں تھانے پہنچا تو شام ہونے والی تھی اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ آج دن کا کھانا بھاگ دوڑ میں گول ہو گیا تھا اور میں اچھی خاصی بھوک بھی محسوس کر رہا تھا۔ موسم سرما میں جسم کو زیادہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا دوسرے موسموں کی بنسبت بھوک زیادہ لگتی ہے۔ عام طور پر میں مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیانی وقفے میں رات کا کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن اس روز میں نے مغرب سے پہلے ہی کھانا منگوا لیا۔ سوچا یہی تھا کہ کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کوارٹر میں چلا جاؤں گا۔ میرا ذہن مسلسل اس مقتول میں الجھا ہوا تھا جس کی لاش کو میں نے پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھیجا تھا۔ حالات اور واقعات یہ ثابت کرتے تھے کہ وہ شخص کراچی سے ایک طویل سفر کر کے اس علاقے میں پہنچا تھا، لیکن اس کی آمد کا مقصد کیا تھا اور قتل کیوں کیا گیا تھا، اس حوالے سے ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا تھا۔ البتہ یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ موضع مرادہ والی کا رہنے والا نہیں تھا، اور یہاں کے لوگ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ غلام عباس جٹ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنے سے پہلے میں نے سرکاری فوٹوگرافر کو کہہ کر لاش کی چند تصویریں بنوا لی تھیں جو مقتول کی شناخت کے سلسلے میں کافی مددگار ثابت ہو سکتی تھیں۔ ویسے میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اگلی صبح میں اے ایس آئی گل فراز کو معلومات حاصل کرنے کے لیے کراچی روانہ کروں گا۔ کھانا آنے میں ابھی تھوڑی دیر تھی، لہٰذا میں مقتول کے سامان کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ بھورے رنگ کے اس بیگ کو میں اپنے ساتھ تھانے میں لے آیا تھا۔ میں نے بیگ کی زپ کھولی اور ایک مرتبہ پھر گہری نظر سے سامان کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے کپڑوں وغیرہ کو الٹ پلٹ کر دیکھا، سوہن حلوے والے ڈبے کا جائزہ لیا، اور پھر فولڈنگ چھتری پر پہنچ کر میری نگاہ رک گئی۔ یہ چھتری زپ والے ایک لمبوترے سے کور کے اندر بند تھی۔ میرے جی میں آئی کہ میں اس چھتری کو کھول کر دیکھوں۔ ایسا سوچتے ہی میں نے چھتری کی زپ کو کھول کر کور سے باہر نکال لیا، پھر بٹن دبا کر اسے کھول دیا۔ وہ پیراشوٹ سے کپڑے سے بنی ہوئی تھی، ایک خوبصورت اور عمدہ چھتری تھی۔ میں نے پھیلی ہوئی چھتری کے اندرونی حصے میں نگاہ ڈالی اور چونک پڑا۔ گنبد نما اندرونی حصے کے زیریں کنارے پر سفید رنگ کا ایک لیبل لگا ہوا تھا۔ یہ لیبل سفید کپڑے کا ایک چوکور ٹکڑا تھا جسے سلائی کی مدد سے وہاں فکس کیا گیا تھا۔ میں نے مذکورہ لیبل کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا اور پڑھنے لگا۔ لیبل پر سب سے اوپر ایک انسانی ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا جس کی مٹھی بند اور 2 انگلیاں وکٹری کے انداز میں کھلی ہوئی تھیں۔ نیچے جعلی حروف میں وکٹری کیپ اینڈ اسٹک ہاؤس لکھا گیا تھا، اور سب سے آخر میں نسبتاً مخفی حروف میں بولٹن مارکیٹ بند روڈ کراچی کے الفاظ پڑھنے کو مل رہے تھے، یعنی مقتول نے وہ فولڈنگ چھتری بولٹن مارکیٹ کراچی کی ایک دکان سے خریدی تھی۔
اس سے یہ بھی بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی کہ مقتول غلام عباس کراچی ہی سے آیا تھا۔ مجھے 2-3 مرتبہ سرکار کے سلسلے میں کراچی جانے کا اتفاق ہوا تھا اور میں نے کراچی کے بہت سے علاقے دیکھ رکھے تھے۔ بولٹن مارکیٹ ان میں سے ایک تھا، جہاں پر ایسی کئی دکانیں تھیں جس میں مختلف قسم کی ٹوپیاں، چھڑیاں اور چھتریاں فروخت ہوتی تھیں۔ وکٹری کیپ اینڈ ڈسٹرکٹ ہاؤس انہی میں سے ایک ہو سکتی تھی۔ ASI گل فراز نے جائے وقوع سے مقتول کا بٹوا تلاش کر لیا تھا، جس میں سے ہوٹل کا کارڈ اور 2 تصویریں بھی برآمد ہوئی تھیں۔ کارڈ سے ظاہر ہوتا تھا مقتول صدر کراچی کے علاقے میں واقع ایک ہوٹل میں ملازمت کرتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس پرس کے تمام خانے کھنگور ڈالے، لیکن کوئی نئی شے برآمد نہ ہو سکی۔ میں انہی سوچوں میں گم کھانے کا انتظار کرنے لگا۔ کانسٹیبل کھانا لے کر آیا تو میں ہر جانب سے توجہ ہٹا کر اسے انصاف کرنے لگا۔ اگر دیانتداری اور غیر جانبداری سے دیکھا جائے تو یہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ اس دنیا کے سارے بکھیڑے کھانے کے حصول کی خاطر ہیں۔ پیٹ کا دوز اپنی آگ کو روشن رکھنے کے لیے ہر لمحہ خوراک کا ایندھن مانگتا ہے، اور اس کی طلب پوری کرنے کے لیے ہر انسان ہاتھ پاؤں کو حرکت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا انسان کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت کھانا ہے۔ لہذا کھانے کے تقدس اور احترام کا تقاضا ہے کہ جب یہ سامنے آئے تو دنیا کے ہر مسئلے اور سوچ کو ذہن سے جھٹک کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ ان لمحات میں میں بھی اسی فارمولے پر عمل کر رہا تھا۔ اگلی صبح قدرے کھلی ہوئی اور روشن تھی۔ آسمان پر بادل تو نظر آ رہے تھے، لیکن ان کا قبضہ بہرحال باقی نہیں رہا تھا۔ سورج چاچو نے کوشش کر کے اپنی روشنی اور حرارت کو زمین تک پہنچا دیا تھا۔ موسم اگرچہ اب بھی ٹھنڈا ہی تھا، تاہم اس کی شدت ناقابل برداشت سے قابل برداشت میں بدل چکی تھی۔ اس نا کا ہٹنا اچھا شگون نظر آتا تھا۔ اگر غلام عباس مرڈر کیس کے مختلف گوشوں سے بھی یہ نہ ہٹ جاتا تو معاملہ بن سکتا تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی ASI گل فراز کو طلب کر لیا۔ 1 منٹ کے بعد وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ جی حکم ملک صاحب۔ کیا تم بھی کراچی گئے ہو؟ میں نے اسے پوچھا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور جواب دیا، جی ملک صاحب، میں صرف 1 مرتبہ کراچی گیا ہوں، وہ بھی ایک شادی کے سلسلے میں مجبوراً جانا پڑا تھا۔ پہلے تو تم مجبوراً گئے تھے، اب ضرورتاً جاؤ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم آج ہی کسی ٹرین سے کراچی روانہ ہو جاؤ اور سیدھے صدر والے ہوٹل پر پہنچ کر مقتول غلام عباس کے بارے میں معلومات حاصل کرو، اور اس کے علاوہ تمہیں بولٹن مارکیٹ بھی جانا ہے۔ بولٹن مارکیٹ؟ اس نے چونک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے اسے فولڈنگ چھتری اور وکٹری کیپ اینڈ ڈسٹرکٹ ہاؤس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا اور پوچھا، تمہیں کراچی میں کس قسم کی دشواری تو نہیں ہوگی؟ نہیں جناب، دشواری کیسی؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ ادھر ڈرگ کالونی میں میری خالہ رہتی ہے، اس کے بیٹے کی شادی میں مجھے پہلے کراچی جانا پڑا تھا۔ میں خالہ کے گھر سے کسی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ان لوگوں نے پورا کراچی دیکھ رکھا ہے۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ پردیس میں تمہارے قیامت و عام کا مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اس سلسلے میں تم قانونی ضرورتوں کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرو گے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو یا محکمے کو کسی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں کراچی پہنچتے ہی سب سے پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں حاضری لگواؤں گا اور انہیں اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کروں گا۔ اس کے بعد میں متعلقہ تھانے کا رخ کروں گا۔ اس پروگرام کو پورا کرنے کے بعد ہی میں صدر میں واقع نیو ہیون ہوٹل کی طرف جاؤں گا۔ شاباش، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، مجھے تم سے ایسی ہی امید ہے۔ گل فراز ایک ذہین اور سمجھدار پولیس اہلکار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ نیو ہیون ہوٹل اور وکٹری کیپ اینڈ ڈسٹرکٹ ہاؤس سے مفید معلومات حاصل کر کے واپس آئے گا۔ میں نے ضروری ہدایات کے ساتھ اسے تھانے سے رخصت کر دیا۔ اسے آج ہی کی تاریخ میں کراچی کے لیے روانہ ہونا تھا۔ واضح رہے کہ نیو ہیون ایک فرضی نام ہے، بعض ناگزیر وجوہ کی بنا پر ہوٹل کا اصلی نام ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اسے محکمہ جاتی مجبوری سمجھ لیں۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں تفتیشی مہم میں مصروف ہو گیا۔ میں نے حوالدار حیدر شاہ کو اپنے ساتھ لیا اور جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ مقتول غلام عباس کی لاش جن کھیتوں میں پڑی ملی تھی، وہ زمین چاچا یعقوب کی ملکیت تھی۔ اس کے بعد مشتاق گھمن نامی ایک ذمہ دار کی زمین تھی۔ مشتاق گھمن چاچا یعقوب کی طرح ایک چھوٹا ذمہ دار تھا۔ کچے راستے کی دوسری طرف حد نگاہ لہلاتے سبز کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور یہ وسیع و عریض اراضی چودھری حبیب مراد کی تھی، جو ایک طرح سے موضع مرادہ والی کا حاکم بھی تھا۔ دراصل دریا اور دریا کے ساتھ لگی ہوئی ساری زمین مرادہ والی کے عقب میں پائی جاتی تھی۔ مرادہ والی کی پیشانی جنوبی سمت میں تھی۔ گاؤں کے سامنے سے ایک نیم پختہ سڑک شرقاً غرباً گزرتی تھی اور گاؤں میں آمد و رفت عموماً اسی طرف سے ہوتی تھی۔
مذکورہ دریا گاؤں کے پچھواڑے واقع تھا اور دریا کے دوسری جانب بھی کھیتوں کا سلسلہ دراز تھا، لیکن یہ کھیت موضع فرید نگر سے متعلق تھے جو کھیتوں کے اختتام پر موجود تھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان بہنے والے دریا پر پل نہیں تھا، لہذا دریا کے ادھر ادھر جانے کے لیے کشتی کا سہارا لیا جاتا تھا۔ دریا کے دونوں جانب کشتی گھاٹ بنے ہوئے تھے۔ انہیں باقاعدہ کشتی گھاٹ تو نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال لوگوں کے دریا کے آر پار جانے کا کام تسلی بخش انداز میں چل رہا تھا۔ مقتول غلام عباس کی لاش کو دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ جب لاش دریافت ہوئی تو 8-10 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اسے رات کے ابتدائی حصے میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اب سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ وقوعہ کی روز رات کے ابتدائی حصے میں وہاں کیا کر رہا تھا۔